اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن کی کلاس ہے ہماری، آج صبح بھی نہیں ہو سکی مصروفیت کی وجہ سے، اور ابھی بھی لائیو نہیں آ پاؤں گی، اس لیے میں ریکارڈنگ بھیج رہی ہوں، تو ساری بہنیں اپنی اپنی اٹینڈنس لگوا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المریم پڑھیں گے آج ہم۔ اس سورت کا بنیادی مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت کرنا ہے کہ صحیح عقیدہ کیا تھا ان کے بارے میں، اور ان کے بارے میں عیسائیوں کی تردید ہے۔ اگرچہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ سورت نازل ہوئی عیسائیوں کی کوئی خاص آبادی نہیں تھی، لیکن مکہ مکرمہ کے بہت بت پرست کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کی تردید کے لیے عیسائیوں سے مدد لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، جہاں عیسائی مذہب ہی کی حکمرانی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صحیح حقیقت سے واقف ہوں۔ چنانچہ اس صورت میں ان حضرات کے واقعات اسی سیاق و سباق کے ساتھ بیان ہوئے، اور چونکہ یہ واضح کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، بلکہ وہ انبیاء کرام ہی کے مقدس سلسلے کی ایک کڑی ہیں، اس لیے بعض دوسرے انبیاء کرام کا بھی مختصر سا تذکرہ اس صورت میں آیا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی کیفیات سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اسی صورت میں بیان فرمائی گئی، اسی لیے اس صورت کا نام مریم رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أكن بدعائک رب شقیا وإنی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ مختلف صورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات آئے ہیں ان کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اگر ان کو دیکھ کر کوئی کام شروع کیا جائے تو اس کام میں اللہ پاک برکت فرماتے ہیں۔ یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آواز سے پکارا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پروردگار، میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، اور میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر بھی نامراد نہیں ہوا، اور مجھے اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، لہٰذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا وارث عطا کر دیجئے جو میرا وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بھی میراث پائے، اور یا رب اسے ایسا بنائیے جو خود آپ کا پسندیدہ ہو۔ آواز آئی کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا۔ قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا۔ زکریا نے کہا، میرے پروردگار، میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا؟ یعنی پہلے دعا تو کر لی اللہ رب العزت سے، لیکن پھر یاد آیا
کہ میں بھی بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھی بوڑھی اور بانجھ بھی، بوڑھی بھی ہے اور بانجھ بھی ہے، تو ہمیں بڑھاپے میں کس طرح اولاد ہو سکتی ہے؟ جب اللہ رب العزت نے خوشخبری دے دی کہ تمہیں بیٹا بھی ہوگا اور اس کا نام بھی بتا دیا، تو ایک دم خوشی میں، حیرانگی میں اللہ سے سوال کرنے لگے کہ یا اللہ مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ تو اللہ رب العزت سے پھر انہوں نے پوچھا کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے اس حال کو پہنچ گیا ہوں کہ میرا جسم سوکھ چکا ہے، کیا کہا؟ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ تو میرے لیے معمولی بات ہے۔ اللہ پاک ان تمام بے اولاد جوڑوں کو بھی اولاد نرینہ نصیب فرمائے جو بے بس ہو چکے ہیں، جو بالکل نا امید ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی بڑھاپے میں اللہ نے اولاد کی خوشخبری سنائی۔ اور اس سے پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ زکریا نے کہا میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم صحت مند ہونے کے باوجود 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ یعنی یہ ایک ان کو نشانی دے دی گئی کہ یہ تمہاری نشانی ہے کہ تمہاری زبان تو ہوگی، تمہارے منہ میں زبان بھی ہے، تم صحت مند بھی ہو، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، لیکن تم بات نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور ان کو اشارے سے ہدایت دی کہ تم لوگ صبح شام کی تسبیح کیا کرو۔ پھر جب یحییٰ پیدا ہو کر بڑے ہو گئے تو ہم نے ان سے فرمایا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی عطا فرما دی تھی۔ کچھ بچے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بچپن ہی سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو سمجھداروں والی ہوتی ہیں، تو یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایسی ہی دانائی عطا فرمائی تھی۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حي وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی، یعنی وہ دانائی تو ان کے پاس تھی اللہ نے اپنے پاس سے انہیں پاکیزگی نرم دلی بھی دی، اور بڑے پرہیزگار بھی تھے اور اپنے والدین کے خدمت گزار، نہ وہ سرکش تھے نہ نافرمان تھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے سلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے ان پر جس روز وہ پیدا ہوئے، اس دن بھی جس روز انہیں موت آئے گی، اور اس دن بھی جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو، اس وقت تذکرہ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئی جو مشرق کی طرف واقع تھی، پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال دیا۔ اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی ایک فرشتے کو بھیجا جو اس کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا میں تم سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، کیونکہ وہ انسان تھے، وہ ایک دم ڈر گئے کہ یہ کون آ گیا، کیونکہ علیحدگی اختیار کی تھی۔ مفسرین نے بیان فرمایا کہ وہ عبادت کے لیے تنہائی اختیار کرنا مقصود تھا، اور بہت سی اور بھی تفاسیر ہیں، لیکن عبادت کے لیے وہ الگ ہوئی تھی۔ جہاں پر یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تو وہ ایک دم ڈر گئیں اور گھبرا گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام، مریم نے کہا میں تم سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ فرشتے نے کہا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ اب یہ سن کر مریم علیہ السلام اور ہی ڈر گئیں کہ ایک شخص اس طرح کی بات کر رہا ہے، اور پاکیزہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے نسب اور اپنے اخلاق اور عادات کے اعتبار سے پاکیزہ ہوگا۔
مریم علیہ السلام نے کہا میرے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، یعنی مجھے تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، میں ایک اچھے خاندان کی لڑکی ہوں، کبھی ایسی بدکاری بھی نہیں کی میں نے، تو مجھے کیسے لڑکا پیدا ہو سکتا ہے، اور نہ میں کوئی بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسے ہی ہو جائے گا، تمہارے رب نے فرمایا ہے میرے لیے یہ ایک معمولی بات ہے، اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں، اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی۔ انسان کی پیدائش کا عام طریقہ تو یہی ہے جیسے مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا فرمایا کہ ان کی پیدائش میں نہ کسی مرد کا کوئی دخل تھا اور نہ کسی عورت کا، اور حضرت حوا کو چونکہ انہی کی پسلی سے پیدا کیا گیا اس لیے ان کی پیدائش میں مرد کا تو فی الجملہ دخل تھا، عورت کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی چوتھی صورت اپنی قدرت سے ظاہر فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے ہی پیدا فرما دیا، ماں تو تھی لیکن باپ نہیں تھا۔ اس سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ مقصود تھا، دوسرے وہ کہ ایک پیغمبر کی حیثیت میں لوگوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لا رہے تھے۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا۔ پھر ہوا یہ کہ مریم کو اس کے بچے کا حمل ٹھہر گیا، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کے دوران انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا گیا۔ وہ کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور مر کر بھولی بسری ہو جاتی، یعنی یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا کہ میں بغیر باپ کے ایک بچے کو پیدا کر رہی ہوں، اس سے پہلے ہی میں مر جاتی، میں کیسے شکل دکھاؤں گی کسی کو، کیسے رہوں گی۔ تو یہ بڑا ان کے لیے ایک پاک باز عورت کو کنوارے پن میں بچہ پیدا ہونے کے تصور سے جو بے چینی ہوتی ہے نا، وہ ظاہر ہے کہ وہی مریم علیہ السلام کو ہو رہی تھی کہ میں لوگوں کو کیا ہی جواب دوں گی۔ اگرچہ عام حالات میں موت کی تمنا کرنا منع ہے، لیکن کسی دینی نقصان کے اندیشے سے ایسی تمنا منع نہیں۔ اب انہیں بھی یہ تھا کہ میں اپنی پاک دامنی کا کیسے بتاؤں گی، اور ایسا لگتا تھا کہ شدید بے چینی کے عالم میں حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتے کی دی ہوئی بشارتوں کی طرف وقتی طور سے دھیان ہی نہیں رہا، یعنی وہ بتا کر گئے تھے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا، نبی بنے گا، بہت کچھ، لیکن ان کو دھیان نہیں رہا اپنی پریشانی کی وجہ سے۔ پھر فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی، یعنی پردے کی وجہ سے وہ دور کھڑے ہوئے تھے اور وہ نیچے اوپر تھی یا وہ نیچے تھے، یہ کیفیت تھی۔ غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جھڑیں گی، اب کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ حضرت مریم علیہ السلام جس جگہ تشریف لے گئی تھیں وہ کچھ بلندی پر واقع تھی، اور شاید یہی جگہ بیت اللحم کہلاتی ہے جو بیت المقدس سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کے نیچے نشیب میں فرشتہ ان سے دوبارہ ہم کلام ہوا اور انہیں تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیا ہے، آپ کے نیچے ایک چشمہ بہہ رہا ہے، اور معمولی کوشش سے تازہ کھجوریں بھی خود بخود جھڑیں گی آپ کے پاس، جس میں بھرپور غذائیت ہے، تقویت کا سامان ہے۔ اور اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ آج میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی منت مانی ہوئی ہے، اس لیے میں کسی سے بھی انسان سے بات نہیں کر سکتی۔ اب روزہ ہے تو بات کیوں نہیں کر سکتی؟ پہلی شریعتوں میں بات چیت نہ کرنے کا روزہ رکھنا بھی ایک عبادت کی شکل تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں منسوخ کر دی گئی۔ اب ایسا روزہ رکھنا جائز نہیں، پہلے جائز تھا پہلے کی شریعت میں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ ایسے روزے کی منت مان کر
روزہ رکھ لیں اور کوئی بات کرنا چاہے تو اسے اشاروں سے بتا دیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس سے کیا اشارہ ہمیں مل رہا ہے؟ یہ بھی اشارہ مل رہا ہے کہ جب ہمیں کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو اور ہم کسی کو کوئی جواب نہ دیں تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ خاموشی، 1 منٹ کی خاموشی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ من سمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پالی، اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے یہ۔ تو اس لیے خاموشی سب سے بڑی عبادت ہے، خاموشی۔ تو ان کو بھی اب 100 طرح کے سوالات کا سامنا کرنا تھا، تو اللہ رب العزت نے انہیں خاموش رہنے کی نصیحت کی یہاں پہ۔ تو اشاروں سے بتا دیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے تاکہ خواہ مخواہ کے سوال و جواب سے مزید تکلیف نہ ہو، اور لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو تو یہ بتا دینا کہ میرا روزہ ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا۔ اب انہیں تانے دینے لگے لوگ۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ اور پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد حضرت مریم علیہ السلام پوری طرح مطمئن ہو چکی تھی، اللہ کی تسلیوں پہ انہیں یقین آ چکا تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بچہ اپنی خاص قدرت سے پیدا فرمایا ہے، وہی ان کی برات بھی ظاہر کرے گا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ جب میں پاک ہوں اور یہ قدرت اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا ہے، یہ وہ پورا پروسیجر تھا، سمجھیں یہ پورا وہ تھا، اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جو مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور اس کو عیسائی کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ یہ اللہ کا بچہ ہے۔ کتنی بڑی اللہ پاک کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں کہ یہ مجھے گالی دیتے ہیں اور تم سب ان کے ساتھ شریک ہو کر ان کی مجلسوں میں مذاق میں ہی انہیں کیا ہم کیک کھلا رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان کے فنکشنز میں جا رہے ہیں۔ پھر اب وہ یہاں پر آئے، وہ کہنے لگے کہ مریم تم نے تو بڑا غضب ڈھا دیا۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس آئیں تو اے ہارون کی بہن، اب اس کے بھائی کی طرف سے تانے دیے جانے لگے کہ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں کوئی بدکار تھی، تو نے کیا کر دیا؟ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں اور ان کے قبیلے کی طرف ان کو ہارون کی بہن کہہ دیا ہو، جیسے پہلے کہا بتایا گیا۔ نہ تو تمہارا باپ ایسا تھا۔ اس پر مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، یعنی میں نہیں بول سکتی، انہوں نے کہا یہ بچہ بولے گا۔ لوگوں نے کہا بھلے ہم اس سے کیسے بات کریں، یہ تو 1 دن کا بچہ بھی نہیں، چند گھنٹے کا لگ رہا ہے، یعنی جو پالنے میں پڑا ہوا ہے، جھولے میں پڑا ہے، ہم اس بچے سے کیا بات کریں، چھوٹا بچہ ہے، تو ہمیں پاگل سمجھتی ہے۔ اس پر بچہ بول اٹھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے، اور جہاں میں رہوں گا مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، یعنی بڑے ہو کر مجھے انجیل عطا کی جائے گی اور نبی بنایا جائے گا۔ اور یہ بات اتنی یقینی ہے جیسی ہو چکی۔ دودھ پیتے بچے کا اس طرح بولنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا ہوا معجزہ تھا، جس نے حضرت مریم علیہ السلام کی برات کی بالکل صفائی دے دی۔ جب اللہ کی طرف سے کسی معاملے میں ہمیں پوری بات نہ پتہ چل رہی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اس میں بہت خیر ہے۔ سم ٹائم ہم کہتے ہیں کہ بھائی مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، میرے لیے تو مجھے لگ رہا ہے عذاب ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اس میں بہت خیر ہوتی ہے۔ اب کتنا بڑا معاملہ تھا کہ ایک کماری بچی کو بچہ ہونا، پھر اس کا چھپ کر وہ بچہ پیدا کرنا، اور پیدا کر کے دوبارہ اسے کہنا کہ اپنی ہی قوم میں جا کر اس بچے کو لے کے جاؤ، کتنی بڑی یہ بات ہے۔ وہ ساری باتیں اللہ نے اس لیے کروائیں کہ اللہ پاک ثابت کر سکیں کہ اللہ نہ باپ کے محتاج ہیں پیدا کرنے کے لیے، نہ ماں کے محتاج ہیں، اللہ اسباب کے محتاج ہی نہیں ہے کسی کام کے لیے بھی۔
پھر انہوں نے فرمایا اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی جس دن میں پیدا ہوا ہوں، اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جس دن مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، اللہ اکبر، اتنا سا بچہ، اور پھر آخری لفظ ان کے کیا تھے؟ یہ ہیں عیسیٰ بن مریم، 2 گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا بچہ، اور وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحان اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا رکن نمبر 6 یہاں پہ مکمل ہوا سورہ مریم کا۔ انشاءاللہ آگے جو ہے کل ہم زیادہ پڑھیں گے سبق اپنا، یہ پارہ کل ہم نے ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے کہ جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کوئی بیٹا بنائے۔ آپ کے سامنے ہی یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ کتنے بڑے بڑے چینلز ہیں جس میں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ باقاعدہ کھلم کھلا آ کے وہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم ان کے واسطے سے مانگتے ہیں، ہم ان کے، کتنے کھلم کھلا آ کے یہ کفر کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے یہاں اس صورت میں یہ تردید کر دی عیسائیوں کی، یہودیوں کی، کہ یہ تم جو افراط و تفریط پھیلائی ہوئی ہے یہ بالکل غلط ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، اس کی ذات پاک ہے، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ اور اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ یقیناً اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، اس لیے اس کی عبادت